پہلی مرتبہ جب سے خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کے بات نہ کر سکیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جو ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے، ہمیں اجازت ملی تھی کہ آپ کی ملاقات ہوگی جس طرح روٹین میں ملاقات ہوا کرتی ہے، اس لیے صرف اور صرف ہمارے اور خان صاحب کے درمیان شیشہ لگانا تاکہ ہماری کمیونیکیشن گیپ میں فرق آئے اور ہم ان کو بات نہ کر سکے، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ شیشہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے اور اس کو ہٹوائے۔ آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرے۔ ساتھ ہی خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ بہاول نگر والے واقعہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون نہیں بلکہ ایک ملک میں دو قوانین ہیں۔ وہ پولیس افسران جو رکھوالے ہوا کرتے ہیں ان کا آئی جی پی اپالوجی کرتا ہے، لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ تو کیا، ایون عمران خان صاحب کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے اٹیک ہوتے رہے، ان کے پاسپورٹ اور چیک بکس تک وہ لے کے گئے، ان کے فون لے کے گئے، ان کے گھر کے باقی اشیاء لے کے گئے۔ باپردہ بیوی کو اس کے وقت 20 پولیس افسر انٹر ہو گئے، باوجود اس کے کہ کوئی ریسسٹنس نہیں تھی، چیزوں کو گرایا توڑا گیا، لیکن اس وقت کسی نے اپالوجی نہیں کی۔ ہم عدالت آئے، کسی عدالت نے ریلیف نہیں دیا۔ آج بھی اس سلسلے میں ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا، ہمارے رائٹس وائلیٹ ہونے پہ کبھی آئی جی پی نے اپالوجی نہیں کی۔ یہ ایک ملک میں دو قوانین ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ جو کچھ کرے وہ رائٹ ہے، مائٹ از رائٹ۔ خان صاحب یہی فرما رہے تھے کہ یہی ریزن ہے کہ لگ یوں نہیں رہا بلکہ انفیکٹ ہو یوں رہا ہے کہ ملک بریک ہو رہا ہے اور انصاف کے اصول پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، سپیریئر عدلیہ سے، کہ ہمارے جو پٹیشن ہے پینڈنگ ہے اس پہ بھی سنوائی کرے، اس پہ بھی ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرے۔ ہماری لیڈروں کے جو رائٹس ہے وہ جو عام شہری کی طرح وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے تحفظ دے۔ آپ لوگوں نے دیکھا الیکشن کمیشن نے بھی بارہا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ری کاؤنٹنگ کے پیش نظر کے بہانے سے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے، میں اور عمر ایوب صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے لاہور پنجاب میں جائیں گے اور اپنے پارٹی ورکروں کی کنونشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن، یہ وہاں جائیں گے۔ میرے آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے سارے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو پیغام ہے خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ 19 تاریخ تک اپنے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ کے پی کے میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے۔ ہم سپنے کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی جاؤں گا ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ڈیوٹی لگائی ہے، اسی طرح عمر ایوب صاحب کی، جس کے لیے پہلے خان صاحب کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ وہ وہاں رہے جہاں تھے اور نیکسٹ انسٹرکشن تک وہ وہاں رہے جہاں پر ہے۔ آج ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ وہ بھی پارٹی کے فنکشنوں میں پنجاب اور سندھ میں جایا کریں گے، جس کی انہوں نے پہلی ابتدا کی ہے بلوچستان سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بھی خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے۔ جی کوئی کوسچن؟ ایک منٹ جی، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب
انہوں نے لگایا، اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے۔ وہ بلب جو ہے ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے، کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی۔ ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلا کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا۔ آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا، جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا۔ اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ ایک بات، دوسری بات، پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس، ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں، اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہیں۔ ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں۔ باول نگر کے ایک منٹ کیا وہ دور ہو گئے یا نہیں؟ میرا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، گلہ شکوہ کوئی نہیں تھا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے، اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گا۔ خان نے اس کو سراہا ہے۔ اچھا، باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف، کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے۔ ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی۔ کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں۔ اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا، اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے۔ اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوں، ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جب بھی آپ نے خان صاحب سے وہ بات کی ہے جیل میں، آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے وہ ہر وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، نام لے لیں گے، تو یہ بتائیں کہ رہائی ان کی کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ دیکھو، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس کا اعادہ ایک بار پھر کروں گا، جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاگ کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو۔ اب کل کی کیس بھی 10 دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے۔ 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی اس نظام کو یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان پہ رحم کریں۔ لیکن روٹین سے بھی اگر ہیئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے۔ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بینکرز کے ساتھ
کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیل ایسی اس پہ رکاوٹ کیا ہے؟ ڈیلوں پہ بلیو بالکل ہی نہیں کرتے. کسی ڈیل کے نتیجے میں نہ خان صاحب نے باہر آنا ہے، اور اگر ڈیل کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے. ایسے ڈیل نے خان صاحب نے اکثر مسترد کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ میرا مرنا بھی اس ملک میں ہے، میرا جینا بھی اس ملک میں ہے، لیکن کڑے ہو کے جیوں گا اور آخری حال اور لیے پارلیمنٹ کے کے لیے ختم ہو، اس کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی سوال ہے، ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہمیشہ ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. لیکن آپ کو میں کل کا کہہ دوں، کل ہمارا ایجنڈا چلنا تھا، ہمارا آرڈر آف دا ڈے چلنا تھا. ہم نے ریکویزیشن کر لیا تھا. 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن 4 کے بجائے 6 بجے انہوں نے اجلاس کر لیا. آصفہ بھٹو کی اوت کرا کے ختم کیا. ایک دن کا کاسٹ اسمبلی کا 6.5 کروڑ روپے بنتا ہے. آپ نے اس کا اوت کرا کر کی اسمبلی برخاست کری، قوم کا 6.5 کروڑ کا نقصان کیا. جو ایجنڈا ہم لے کے آئے تھے العدلیہ کی آزادی کے لیے، آپ نے اس پہ ایک لفظ نہیں کہا. آپ نے ہمیں پوائنٹ آف آرڈر بھی نہیں دیا. ریکویزیشن بھی ہم کرے، بولنے بھی ہم نہ دے. بولے تو آپ میوٹ بھی کرائے، پی ٹی وی پہ بھی اسپیس نہ دے، تو ان کے ساتھ کہاں مذاکرات ہوں گے. شکریہ آپ سب لوگ. اچھا، ایک بات میں آپ کے سوال کے جواب میں ایڈ کرتا ہوں. آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے. مفاہمت بے شک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں چور آ جائے، گن پوائنٹ پہ آپ سے اپلائنگ سے زیورات سونا نقدی لوٹ کے باہر نکل کے گلی میں بیٹھ کے کہو کہ اب آ جاؤ بات کر لو، کیا افہام و تفہیم کا راستہ ہے؟ تو انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے. اب ڈاکہ ڈال کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ افہام و تفہیم کریں، اور پھر بھی اتنا یہ گزارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈر کو بھی پابند سلاسل رکھا ہے. وہ ڈاکہ ڈالا، پھر ریزرو سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا، پھر آئے دن یہ جو ہے ہمیں سانس لینے تک نہیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں مفاہمت، ہوائی باتیں ہیں، اور پھر آخری بات ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں ہوتی. دوسری بات ہے جو کل کی انہوں نے کیا پارلیمنٹ کی، وہ ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں، بہت سیریس. وہ ہمارا رائٹ تھا، ہم نے ریکویزیشن کیا تھا، عدلیہ کے لیے کیا تھا. ہمیں اجازت نہ دینا، عمر صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر پہ نہ بولنے دینا، اس کی ہم مذمت بھی کر چکے ہیں، ہم مذمت بھی کر رہے ہیں. ہم نے اسپیکر کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے، پارٹی کے ورکر نہ بنے. گور صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ہمیشہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مفاہمت چاہتے ہیں اور آپ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کا جو جیل کا بیانیہ ہے وہ ہمیشہ مدد نہیں کرتے ہیں. نہیں دیکھو، خان صاحب نے، میں عرض کروں، بتائیے گا آپ کا بیانیہ درست ہے؟ نہیں، خان صاحب کا ہی بیانی ہے، اور خان صاحب ہی کا بیانی ہے بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ فوج بھی میری ہے، فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے. ہم یہی کرتے، کسی کے ساتھ ہم تو نہیں لڑے، ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا کرنا ہے. اور ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی اور پاکستان کے کسی ادارے کے درمیان جو ہے نا وہ ایسے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو.